السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آپ نے کتاب نکال لی ہے، آپ کتاب کھول لیجئے۔ کل کے ویڈیو میں ہم نے قاعدے کا بیان پڑھا تھا، اور قاعدے کے بیان میں ہم نے پڑھا تھا قلقلہ کا بیان۔ تو چلیے آپ سب سے پہلے ہم لوگ سبق شروع کرتے ہیں پھر سے۔ جو قاعدے کا بیان باقی رہ گیا تھا، قلقلہ کی مثالیں، ایگزامپل جو باقی رہ گئی تھی، وہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں ہم، اور قلقلہ کا قاعدہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 34، پیج نمبر 34 نکال لیجئے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال کے اسباق ہم نے پڑھے تھے قلقلہ کا بیان۔ تختی نمبر 9، قلقلہ کا بیان۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال۔ اس کو یاد کرنے کے لیے اس کا مجموعہ، اس کو آسان کر کے کتب جدین، جن کا مجموعہ کتب جدین ہے۔ اب ان کو پڑھنا کیسے ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ جب ان پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثالیں ہم نے دیکھی تھی۔ اب، 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 جب، جیب، جب، یہ ہو گئی تھی کل بھی۔ اب صرف جو پڑھتا ہوں وہ سنتے رہو، ساتھ ساتھ میں پڑھتے رہو کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، اور پڑھتے وقت ان کی آواز کیسے لوٹتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ بج، بیج، بج، سد، 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 قط، 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 جق، جق، جق۔ پھر اس میں سے ہم نے 2 مثالیں پڑھی تھی، 2 ایگزامپل پڑھے تھے۔ احببت، احببت، حمزہ ہا زبر اح، بابا زبر بب، احبب، تا زبر ت، احببت۔ باقی اوپر جزم ہے، اس لیے پڑھتے وقت باقی آواز لوٹے گی۔ یجعل، یجعل، یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، یجعل۔ دیکھو جیم کو پڑھتے وقت جیم کی آواز لوٹتی ہے، اور لام کے اوپر بھی جزم ہے، لیکن لام کو پڑھتے وقت اس کی آواز نہیں لوٹے گی۔ یجعل، یجعل، جیم کے اوپر جزم ہے، اس لیے پڑھتے وقت جیم کی آواز لوٹے گی۔ آگے دیکھیے۔ قادحا، قادحا، آپ کو اجے بھی کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں۔ قوف دال زبر قد، ہادو زبر حن۔ دیکھیں یہ تنوین، 2 زبر کی تنوین، یعنی جس حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو اس حرف کے بعد الف لکھا جاتا ہے۔ دیکھو ہا کے بعد الف۔ قادحا، قوف دال زبر قد، ہادو زبر حن، قادحا۔ دال حروف قلقلہ میں سے، قوف، طا، با، جیم، دال۔ دال کے اوپر جزم ہے، اس لیے پڑھتے وقت دال کی آواز لوٹے گی۔ یطعمونی، یطعمونی، یطعمونی۔ دیکھیے عین کے نیچے زیر ہے، حرکت اس کو نہیں کھینچنا ہے۔ میم کے اوپر پیش ہے، پیش حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ پھر آخر میں نون یا زیر نی، یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ طا حروف قلقلہ میں سے ہے، قوف، طا، با، جیم، دال۔ طا کے اوپر جزم ہے، اس لیے پڑھتے وقت طا کی آواز لوٹے گی۔ یطعمونی، یطعمونی، یطعمونی۔ نجیب، نجیب، میم پیش مو، جیم یا زیر جی، نجی۔ با ساکن، ایسے اس کو اجے کریں گے، با ساکن، نجیب۔ بروج، بروج، یہ سب
قرآن کی مثالیں ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ سورۃ البروج با پیش بو واو پیش رو برو جیم ساکن بروج واو ساکن سے پہلے رو کے اوپر پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیم کے اوپر جزم ہے اس لیے پڑھتے وقت جیم کی آواز لوٹے گی بروج بروج لقد لقد لام زبر ل قاف دال زبر قد لقد دال حروف قلقلہ میں سے ہے قاف توبہ جیم دال دال کے اوپر جزم ہے اس لیے پڑھتے وقت دال کی آواز لوٹے گی لقد محیط محیط میم پیش مو حایا زیر حی محی تو ساکن محیط 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 یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا دیکھو سب قاعدوں کے اجرا ہو رہے ہیں اس لیے کوئی بھی قاعدہ آپ کو بھولنا نہیں ہے تو ساکن تو کے اوپر جزم ہے اس لیے پڑھتے وقت تو کی آواز لوٹے گی محیط یقطع 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 تو کے اوپر زبر عین کے اوپر پیش دونوں کو نہیں کھینچیں گے دونوں کو جلدی پڑھیں گے یقطع یقطع یا قاف زبر یق یق تو زبر تو یقطع عین پیش عو یقطع یقطع قاف حروف قلقلہ میں سے ہے قاف توبہ جیم دال اور قاف کے اوپر جزم ہے اس لیے پڑھتے وقت قاف کی آواز لوٹے گی یقطع یقطع خلق 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 خ زبر خ لام قاف زبر لق خلق لا قاف حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے قاف توبہ جیم دال قاف کے اوپر جزم ہے اس لیے پڑھتے وقت قاف کی آواز لوٹے گی خلق خلق ٹھیک ہے بچوں تو یہ اپنا حروف قلقلہ کا بیان ختم ہو گیا ہر مثال کو جیسے پڑھا ہے ویسے دھیان سے سننا ہے اور پڑھنا ہے آواز کیسے لوٹتی ہے وہ دیکھو ایسے ہی آپ کو پڑھنا ہے پورے قرآن میں ہمیں اسی طریقے سے ان 5 حروف کو پڑھنا ہے جب ان کے اوپر جزم آئے تو حروف قلقلہ 5 ہے قاف توبہ جیم دال جن کا مجموعہ قطب جدن ہے جب ان حروف پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی جیسے یہ ساری مثالیں یہ ساری ایگزامپل ہم نے دیکھ لی ٹھیک ہے بچوں تو یہ ہو گیا اپنا قاعدے کا سبجیکٹ اب آپ نکال لیجئے سنت کا سبجیکٹ آپ کو نکالنا ہے صفحہ نمبر 72 صفحہ نمبر 72 دعا سنت کا سبجیکٹ ہے صفحہ نمبر 72 پیج نمبر 72 ہم نے اس سال کے اسباق شروع کیے تھے ہماری ساری دعائیں ختم ہو گئی تھی گزشتہ سال کی وہ ہم نے یاد کر لی اس کا دور اس کا ریویژن کر لیا اور اس سال کا سبق ہمارا شروع ہو گیا تھا اور سب سے پہلی دعا کون سی ہے پانی پینے کے بعد کی دعا آپ نے یاد کر لی بچوں اب پانی پینے کے بعد اس کو پڑھنا ہے اس کو عمل میں لانا ہے پریکٹیکلی ہمیں اس کو اپنانا ہے ہم اسی لیے دعائیں یاد کرتے ہیں تاکہ جس چیز کی دعا ہو ہم اس ٹائم پہ اس دعا کو پڑھیں تو اس دعا کا ہمیں فائدہ ہوگا ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہمیں اس دعا کے جو برکات ہے وہ بھی حاصل ہوں گے تو پانی پینے کے بعد کی دعا کیا پڑھی تھی ہم نے الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا ٹھیک ہے پھر سے دیکھیے الحمدللہ الذی سقانا
عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. یہ ہے دعا. یہ دعا ہم نے پڑھ لی ہے, یاد کر لی ہے. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. دیکھیے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا. سقانا عذبا فراتا برحمتہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا. وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا, اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. کتنی پیاری دعا ہے, کتنی پیاری دعا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس کا ترجمہ. پھر سے ایک بار ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. ٹھیک ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. تو یہ ہے دعا سنت کا بیان. پانی پینے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. یہ ترجمہ ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو یہ دعا تو یاد کر لی ہے آپ نے. اگر نہیں یاد کی ہے تو یاد کر لیجئے اور پانی پینے کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بنائیے, پڑھنے کی پابندی کیجئے, عادت بناؤ اس کو. اپنی دعائیں جو یاد کی ہے اس کو اپنی عادت بناؤ پڑھنے کی, تاکہ ان دعاؤں کا فائدہ ہو. اور دعاؤں سے بڑی بڑی مصیبتیں ختم ہوتی ہے, دعاؤں کی برکات سے زندگی آسان ہوتی ہے. اس لیے دعائیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے, اور اس کا یہ ترجمہ ہے, اسے بھی یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے بچوں, آج کا سبق ہو گیا حروف قلقلہ کا بیان, قاعدے کے اندر اور دعا سنت کے اندر پانی پینے کے بعد کی دعائیں, اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.